خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال کرو، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرام مہینے کو، ولا الہدی، اور نہ قربانی کے جانور کو، ولا القلائد، اور نہ پٹے والوں کو، ولا، اور نہ آمین، قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے، البیت الحرام، بیت حرام کا، یبتغون، وہ چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، فضلاً، فضل، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا، اور رضامندی، وَإِذَا، اور جب، حللتم، حلال ہو جاؤ تم، فاصطادوا، تو شکار کرو، ولا، اور نہ، یجرمنکم، آمادہ کرے تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان، کہ، صدو، انہوں نے روکا، کم، تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور تعاون کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور تقوی پر، ولا تعاونوا، اور نہ تم تعاون کرو، علی الاسم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، اب دوسری آیت بھی پھر ایمان والوں کو خطاب سے شروع ہو رہی۔ یہ بار بار خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور پھر ایمان والے کہہ کے پکارا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان پابندیوں کو قبول کرو اور اس میں اپنی مرضی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال قرار دو، کس کو؟ شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو۔ شاعر کیا ہے؟ شعیرہ کی جمع، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آپ۔ نشانی کو کہتے ہیں، امتیازی علامت کو کہتے ہیں۔ مراد حرمات اللہ ہیں، جن کی تعظیم اور حرمت اللہ نے فرمائی ہے۔ بعض کے خیال میں اس سے مراد حج اور عمرے کے مناسک ہیں، یعنی ان کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنو، اور بعض نے اس کو عام حکم قرار دیا ہے۔ شاعر کو آپ سمپلی یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی بھی چیز پہ ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے تو اس سے وہ چیز پہچانی جاتی، تو بالکل اسی طرح اسلام کی پہچان کے لیے کچھ ٹریڈ مارکس ہیں۔
جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ چیز دین کی حرمتوں یا دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ دین کی پہچان اور علامت ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب کی کچھ امتیازی علامات ہوتے ہیں جو اس کے شاعر کہلاتے ہیں۔ تو تمام مناسک حج بھی شاعر ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس سے دین کی پہچان وابستہ ہو، ہر وہ چیز جس سے دین کی پہچان وابستہ ہو وہ شاعر میں سے ہے۔ مثلا اذان، نماز، مسجد، پھر حرم پاک، منا مزدلفہ، پھر قربانی کے جانور، پھر اسی طرح خود قرآن پاک۔ جہاں بھی آپ کو کاغذ پر لکھا ہوا دیکھیں یا کوئی کیلیگرافی کا ٹکڑا دیکھیں یا کوئی ریسیٹیشن کر رہا اس کی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں، ہوتے ہوپ فلی۔ یا کہیں رکھا ہوا ہو تو آپ اس کے اوپر سے نہیں پھلانگتے، یا یہ کہ آپ گراتے نہیں نیچے، گر جائے تو آپ کو بہت سخت تکلیف پہنچتی ہے نا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ شاعر اللہ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، مت حلال قرار دو، کس کو؟ شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرام مہینوں کو۔ کون سے ہوتے ہیں حرام مہینے؟ ذی-قعدہ، ذی الحج، محرم، اور ادھر رجب۔ اچھا رجب کو کیوں؟ ایک تو یہ تھا کہ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور دوسرے یہ تھا کہ اس مہینے میں قریش کے پاس نذرانے آتے تھے سارے عرب سے، اور اس میں پھر یہ ہوتا کہ جب نذرانے آ رہے ہوتے تھے تو مال و دولت سمٹ کے آتا تھا نا ان کے پاس، تو انہوں نے اس مہینے کی حرمت قائم کر دی کہ کوئی کسی قافلے کو چھیڑے گا نہیں۔ خود ان کے یعنی سرداران قریش کے لیے تو سارے کا سارا سال ہی حرام تھا، ان کی طرف تو کوئی غلط نظر نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ یہ سردار لوگ تھے، لیکن عوام کے لیے مشکل ہوتی تو انہیں بھی 4 مہینے امن کے دیے گئے تھے کہ کوئی جنگ لڑائی فساد نہیں ہو، کیونکہ بہت جھگڑالو قوم تھی۔ تو رجب کے مہینے میں ان کے پاس نذرانے آتے تھے، تو مال و دولت چونکہ آتا تو اس کی حفاظت کے لیے اس مہینے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلیکٹرز بھیجے مختلف قبائل کے پاس، تو وہ بھی رجب میں بھیجے کیونکہ اس مہینے کی حرمت بھی تھی اور ایک رواج کی بات بھی تھی۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ کون سا ہے؟ جب ہمارے بال پہ سال پورا ہو جائے، لیکن ابتدا میں رجب کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ بہرحال فرمایا کہ حرام مہینوں کی بھی پابندی کرو۔ اس میں کیا پابندی ہوگی؟ کہ اس میں کوئی بھی جنگ نہ ہوگی، لڑائی جھگڑا نہ ہوگا۔ ولا الہدیہ، اور نہ حلال قرار دو ہدی کو۔ ہدی کیا ہے؟ ہے ڈالیے، ہدی کا لفظ ہدیے سے ہے، ہدیہ نذرانے کو کہتے ہیں، اور یہ کون سا نذرانہ ہے؟ ما یہدی الی البیت، جو بیت اللہ کی طرف جاتا تھا، یعنی قربانی کے جانور مراد ہے۔ یعنی قربانی کے جانور جو حرم پاک میں جا رہے ہیں ان کو بھی تم بے حرمت نہ کرو۔ کیسے؟ کہ کسی کا جانور مت چھینو، یا ان کے وہاں پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔ ولا القلائد، اور نہ قلادوں کو۔ قلادے کیا ہوتے ہیں؟ قاف لام دال اس کا روٹ ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے بٹنا، بانٹنا نہیں، بٹنا، جیسے رسی بٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں کہتے ہیں قلدت الحبل، میں نے رسی بٹی۔ تو قلادہ سے مراد وہ بٹی ہوئی چیز ہے جو گردن میں ڈالی جاتی ہے، جیسے ڈورا یا چاندی وغیرہ کی زنجیر یا ہار یا رسی یا پٹا، یعنی ہر وہ چیز جو بٹ کر گلے میں ڈالی جاتی ہے اس کے لیے لفظ قلادہ استعمال ہوتا ہے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ قربانی کے جانور خانہ کعبہ کی طرف بھیجتے تھے، حرم کی طرف بھیجتے تھے، تو ان اونٹوں کی گردن میں مخصوص قسم کی رسیاں ڈال دیتے تھے،
جیسے انسان ہار پہنتے ہیں نا، تو اسی طرح جانوروں کے گلے میں بھی ہار ایک طرح سے پہناتے ہیں. ہمارے یہاں بسوں وغیرہ کو پہناتے ہیں، ٹرکوں کو بہت زیادہ پہناتے ہیں، سنگلیاں پہناتے ہیں ان کو، تو جھومتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. عید پر بھی گایوں کو پہناتے ہیں، بعض اوقات وہ ٹلیاں وغیرہ بھی پہناتے ہیں ان کو، اس میں آواز بھی ہوتی، گھنگرو وغیرہ ڈالتے ہیں. تو بہرحال اس کو قلادہ بولتے ہیں، یہ ٹریڈیشنل ان کا ہے. تو جو قلادے پہنے ہوئے جانور ہوں ان کو بھی نہ چھیڑو. اچھا، اس میں جو طریقہ تھا اہل عرب کا، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس طرح کے خوبصورت کوئی پٹے ڈالتے تھے، عموماً جوتے ڈالتے تھے، یعنی مخصوص علامت ہوتی تھی، جوتا ڈالتے تھے گلے میں. یعنی باقی تو سب جانوروں کو رنگین اور مختلف قسم کے ڈالتے ہوں گے، لیکن خاص طور پر جو نذرانہ بیت اللہ کی طرف بھیجا جاتا تھا اس کے لیے. میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتی ہوں تو آپ کو بات اور واضح ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے، یعنی انہوں نے خود تیار کیے، پھر آپ نے وہ پٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے اور ان کی کوہانوں سے خون نکالا، پھر انہیں بیت اللہ روانہ کر دیا. حضرت زبید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیجتے. ان کے ساتھ کیوں بھیجتے تھے؟ وجہ بتائیں گے آپ؟ خود جانے کی اجازت نہیں تھی نا مسلمانوں کو، رستے بند تھے سارے مکہ کی طرف ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے. اور فرماتے کہ ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے اور اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے ذبح کر دو، پھر اپنی جوتی اس کے خون میں آلودہ کر کے اس کے پہلو میں مارو، پھر اسے نہ تم کھاؤ اور نہ تمہارا کوئی ساتھی کھائے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں کرواتے تھے، جوتی خون میں اس کے ساتھ مارو تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرح سے اسٹیمپ کر دیتے تھے یا نشان لگا دیتے تھے تاکہ دوسروں کو علم ہو جائے کہ یہ بیمار جانور ذبح کیا گیا ہے. تو بیمار جانور کو کھانے سے روکا گیا کیونکہ اس کی بیماری انسان میں ٹرانسفر ہو جائے گی. اور پھر اس کو سسک سسک کر مرنے نہیں دیا گیا، بلکہ کیا چاہا گیا کہ اس کو ذبح کر کے اس تکلیف سے نجات دے دی جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ ہانکے جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ. وہ کہنے لگا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے پھر فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ. اس نے پھر کہا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ نے دوسری یا تیسری بار اسے فرمایا تجھ پر افسوس، اس پہ سوار ہو جاؤ. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے شاید یہ بھی عزت و احترام میں ہے کہ خود پیدل چلو اور ان کو بھی خالی چلاؤ اور اس پہ بیٹھو نہیں کیونکہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں. تو ان ہدی کے جانوروں کی عزت اور احترام کیا ہے کہ ان کو جانے دو، ان کو روکو نہیں، ان کو اذیت نہ دو، لیکن ان پہ سواری کی جا سکتی ہے. اور اگر بیمار ہو جائیں تو کیا کرو، ذبح کر دو، خون کی جوتی ان کے پہلو پہ لگا کے چھوڑ دو اور نہ خود کھاؤ نہ کسی کو پیش کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ قصد کرنے والے بیت الحرام کا. آمین کا لفظ الف میم میم سے ہے. اما کا معنی ہوتا ہے کسی راستے یا سفر کا ارادہ کرنا، مقصد کی جانب متوجہ ہونا، کسی کی طرف مائل نہ ہونا. اسی سے لفظ ہے ماں. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ماں کے لیے لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ الف میم میم، ارادہ کرنا، قصد کرنا. کیونکہ بچہ بھی کیا کرتا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات تو ماں کی طرف دوڑتا ہے، اور صرف بچہ نہیں بڑے بھی. تو کسی راستے یا سفر کا ارادہ کرنا اما کہلاتا ہے. تو آمین کیا ہوا؟ ارادہ کرنے والے، قصد کرنے والے، جانے والے. کہاں؟ البیت الحرام، بیت الحرام کو. یعنی تجارت یا عمرے اور حج کے لیے بیت اللہ جانے والوں کو مت روکو. وہ کیوں جا رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے. ورضوانا، اور رضامندی. کیا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں؟ یعنی تجارت بھی کریں گے اور عمرہ وغیرہ بھی کریں گے. تو ان کو جانے دو. اب اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ دوبارہ ذرا خلاصہ اس لیے کر رہی ہوں بار بار پلٹ کے کہ یہ ذرا سی مشکل آیتیں ہیں. پہلی آیت کا خلاصہ تو آپ کو میں نے 2-3 دفعہ کر دیا کہ اس میں حلال اور حرام جانوروں کی وضاحت کی گئی، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا.
پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو شاعر اللہ کو حلال نہ کرو، یعنی ان کا احترام کرو. یعنی جو بھی چیز تمہیں اللہ کی یاد دلائے، تمہارے دین کی نشانی ہو، اس کا احترام لازم ہے. اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ مناسک حج و عمرہ، اور دوسرے عام حکم. کوئی بھی چیز دنیا کے کسی بھی حصے میں، صرف وہاں نہیں، دنیا کے اندر کہیں بھی ہو، کیونکہ شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں نا، جو چیز اللہ کی یاد دلائے، دین کی نشانی یا علامت ہے، اس کی عزت کرو. جھنڈے کی عزت کیوں کی جاتی ہے؟ حالانکہ وہ کپڑے کا بنا ہوا ہے، لیکن جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیتے اور اس پر جنگیں ہو جاتی ہیں سر نگوں کرنے پر. آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستانی جھنڈے کی عزت نہ کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس پر بغاوت کا مقدمہ چلتا ہے. دیکھنے میں تو ایک کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے کی ویلیو کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ اس پر نشان لگا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر چاند ستارہ پرنٹ کیا ہوا، اور اس کا نام اب کپڑا نہیں جھنڈا ہے. تو اس نشان کی وجہ سے وہ کپڑا بہت معزز ہو گیا ہے، اب اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے. اسی طرح دین کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے. منافق لوگ اذان پہ ہنستے تھے، نمازوں پہ ہنستے تھے، دین کے شاعر پہ ہنستے تھے. تو یہ منافقت کی علامتوں میں سے ہے. جس کے دل میں ایمان ہو، اللہ کی سچی محبت ہو، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ہر اس چیز سے محبت رکھتا ہے، ہر اس چیز کا احترام کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے. کیوں کہا کہ اللہم ارزقنی حبک و حب من یحبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے اور اس شخص کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ سے قریب ہونے میں مددگار ہوگا، اسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے گی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ کیونکہ وہ شخص اللہ سے قریب کر رہا ہے، اس لیے اس کی محبت بھی مانگی جا رہی. تو کوئی بھی چیز جو ایسی نشانی ہو، کتاب ہو یا استاد ہو یا پھر کوئی اور علامت ہو، کہیں پر بھی دین کا جو نشان ہو، جو واقعی دین ہو. ایک تو ہے خود ساختہ دین ہمارا، کہ کچھ اور جھنڈے بھی ہم نے بنا رکھے ہیں، چادریں بھی بنا رکھی ہیں بہت قیمتی قیمتی. انسان ننگے ہیں لیکن قبروں پہ چادریں ہیں، اور وہ بھی ریشمی. ریشم پہننا ویسے مردوں کو منع، پھر بھی وہاں پر ریشمی چادریں ڈالتے ہیں. اینی ہاؤ، تو اب ایسی چادروں کا تو دین میں کوئی تصور نہیں. تو یہ پھر شاعر اللہ نہیں ہے. شاعر اللہ کیا ہے؟ جو واقعی اللہ کی یاد دلانے والی اللہ کے دین سے ثابت شدہ چیزیں. پھر حرام مہینوں یعنی اشیاء کے ساتھ اوقات کا بھی احترام، اور پھر جانوروں کا احترام، اور خاص طور پر جن کے گلے میں وہ علامتیں ہوں، اور ان کا احترام جو حرم کی طرف جا رہے ہوں، چاہے عمرے کو جا رہے ہوں چاہے تجارت کو جا رہے ہیں. کیونکہ آگے آیا نا یبتغون فضلا من ربہم، تو خواہ وہاں جانے والے تجارت ہی غرض سے ہی جا رہے ہیں، پھر بھی ان کو جانے دو، ان کو مت روکو. وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ. کس سے حلال ہو جاؤ؟ احرام سے. تو کیا کرو؟ فَاصْطَادُوا، پھر شکار کر لو. پھر شکار نہیں منع. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تم کو کیا چیز؟ شنآن، دشمنی. کس کی؟ قومن، ایک قوم کی، یعنی کسی بھی قوم کی. قوم نکرہ ہے نا، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرو، اس بنا پر ان کے صدوکم، انہوں نے روکا تم کو، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدو، کہ تم زیادتی کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تعاون نہ کیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پر یجرمنکم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا روٹ ہے جیم رے میم، جرمہ. اس کا معنی ہوتا ہے درخت سے پھل کاٹنا، اور استعارے کے طور پر اس کا استعمال مکروہ کام کرنے پر ہوتا ہے. اسی لیے جرم کا روٹ بھی یہی ہے.
لفظی معنی کیا ہے؟ درخت سے پھل توڑنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے درخت سے پھل توڑنا اس کی اجازت کے بغیر، یہی تو جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. لیکن بہت سے نیک پرہیزگار نمازی دیندار لوگوں کو دیکھا گیا بغیر اجازت دوسروں کے درختوں سے پھل توڑ کے کھا لیتے ہیں اور اس کو حرام نہیں سمجھتے، جائز سمجھتے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تم کو، یعنی جرم پر آمادہ نہ کرے، یہ مراد ہے. شنآن، شنعن، شین نون حمزہ، دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، نفرت کرنا. شانع، وہ شخص جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی ہو، یعنی عداوت بھی رکھتا اور بغض بھی رکھتا ہو. بدترین دشمن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو شنآن دشمنی، قومن کسی قوم کی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے، ان صدوکم، کہ انہوں نے روکا تھا تم کو، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جب مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ والوں نے انہیں حرم میں داخل نہیں ہونے دیا تھا. اب اس پر مسلمان بہت مشتعل ہوئے تو فرمایا کہ اب اس اشتعال کے جواب میں تم ان پر زیادتی نہ کرنا، تم ان کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرنا کہ تم بھی زیادتی کرنے لگو. ان تعتدوا، یہ ہے دین اسلام کی خوبصورتی کہ دشمن کے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ دین کیسے ٹیررسٹ لوگوں کا دین ہو سکتا ہے؟ یہ آیت تو کوئی کسی کو نہیں پڑھ کے سناتا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے تم کو حرم میں جانے سے روک دیا، حالانکہ تمہارا حق تھا وہاں جانا، لیکن اس کے باوجود بھی تم ان سے زیادتی نہ کرنا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا. ایک دوسرے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تعاون کے اندر ہے، باب تفاعل سے ہے. اب یہ جو تعاونو ہے اس کا حکم عام ہے کہ تم تعاون کیا کرو دوسروں سے. دوسرے کون؟ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. یعنی مسلمان کو تو مسلمان کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور خیر اور اچھے کام میں تعاون کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ ہے اسلام کا وسعت والا سبق، یعنی اس کا حکم عام ہے. کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر وہ نیکی اور تقوی کا کوئی کام کرتا ہے تو تمہیں ساتھ دینا. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے تاریخ میں حلف الفضول پڑھا ہوگا. حلف الفضول کیا ہے؟ حلف کا معنی ہوتا معاہدہ اور فضول فضل کی جمع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں ایک معاہدے میں حصہ لیا تھا جس میں بہت سارے لوگ فضل نامی شامل تھے. اب جانتے ہیں کہ عربوں کے یہاں بہت لڑائیاں تھیں اور بہت سے سمجھدار لوگ ان لڑائیوں سے تنگ تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک معاہدہ کیا جس میں مختلف قبیلوں کے لوگوں کو شامل کیا اور کہا کہ آؤ سب مل بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے تھے. یہ دور جاہلیت کی بات ہے، قبل از اسلام کی بات ہے. لیکن نبوت کے بعد بھی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا کرتے تھے اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو میں نہ لیتا، لیکن اس معاہدے میں شریک ہوتا. اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں. یعنی خواہ نان مسلم ہی ایسی کسی چیز کے لیے بلائیں تو میں حاضر ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تعاونوا علی البر، نیکی کے کام میں تعاون کرو. یہ سیرت النبی شبلی نعمانی کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز میں نہ صرف یہ کہ شرکت بھی کی اور اس کے بعد اس کو اپروو بھی کیا. اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ اچھے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرو؟ 2 وجوہات. پہلی وجہ تو یہ ہے تاکہ اچھائی خوب پھیلے. دوسری وجہ یہ کہ کوئی بھی کام انسان تنہا نہیں کر سکتا. جو کام دوسروں کو شریک کر کے دوسروں کو ساتھ لے کر کیا جائے اس میں برکت ہوتی، وہ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے. جس میں دوسروں سے تعاون کیا جائے، دوسروں کا تعاون حاصل کیا جائے.
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر ٹرینڈ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم خود ہی کر لیں گے، میں کر لوں گا، میں پہ بہت توجہ ہے۔ اور نیکی کے کام میں بھی خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ اوروں کو بھی شریک کر کے ان کو بھی موقع دیں، انہیں بھی چانس دیں۔ وہ کیا کہتے ہیں یہ سب بھی ہم خود ہی کما لیں۔ شفاعت کا حکم بھی اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شفاعت کرو تاکہ اجر پاؤ، ورنہ آپ خود ہی دے سکتے تھے کہ اب ان کو کیوں شریک کروں، کیا تکلف کی ضرورت ہے، خود ہی کر لوں۔ لیکن نیکی کے کام میں اوروں کو دعوت دینا، ان کو شریک کرنا، اور اگر کوئی کر رہا ہو تو مدد کے لیے تعاون حاضر کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں دینے کا سبق دیتا ہے، اور دینے میں صرف مال نہیں بلکہ اچھے مشورے، اچھی رائے، اور لوگوں کو خیر کی بات بتانا۔ عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں بھی جو آپ کی عام جائز ضروریات ہیں، مثلا کھانا، تو اس میں بھی آپ تنہا سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں خود ہی گندم اگاؤں گا، خود ہی کاٹوں گا، خود ہی اس کو صاف کروں گا، خود ہی پیسوں گا، خود ہی گوندوں گا، خود ہی پکاؤں گا اور خود کھاؤں گا، تو آپ خود سوچیں کہ پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ ہاں؟ اسی طرح اگر آپ کپڑا پہننے سے پہلے یہ کہیں کہ نہیں میں تو کسی کا احسان لینے کا قائل نہیں، اور مجھے تو خود پہلے روئی اگانی ہے، پھر اس کو چننا ہے، اور پھر اس کو کاٹنا ہے، اور پھر اس کا کپڑا بننا ہے، پھر کاٹنا ہے، پھر سینا ہے، پھر پہن لوں گا۔ اگر ہر شخص یہی کام شروع کر دے تو زندگی کا کاروبار نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ایسی تقسیم رکھی ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اپنے محتاج تو کیا، بندوں کو بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کروایا۔ مثلا اگر کسی کے پاس بہت مال ہے اور وہ کہے جی میں تو بے نیاز ہوں، سب سے نہیں بے نیاز، پیسے ہوتے ہوئے وہ دوسرے انسانوں کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر سرونٹس تعاون نہ کریں تو آپ کے پیسے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ نے مشینوں سے الٹرنیٹ ڈھونڈ لیا، لیکن ابھی بھی سب کام مشینیں نہیں کر سکتی۔ ہاں؟ اسی طرح غریب لوگوں کے لیے کی مجبوری کیا ہے کہ وہ کام کریں اور پیسہ کمائیں۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو ان سے نفرت کرتے ہیں اور ہم کوئی کام ان کا نہیں کر کے دیں گے، ٹھیک ہے نہیں کرو، پھر بھوکے رہو۔ آپ دیکھیں کہ دونوں کو مجبور کر دیا، دونوں کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری لوگ ہیں، اس کی مجبوری پیسہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی تکبر میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ ہر کوئی محتاج ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے بس، کہ کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ۔ دیکھیے کہ اس سے محتاجی کی مخصوص شکل مراد ہے کہ میں اپنے ہاتھ پاؤں سے خود کام کر سکوں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکوں، کہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، جیسے ایک بچہ یا بوڑھا انسان ہوتا ہے، اس محتاجی کی طرف اشارہ ہے یہاں، ورنہ تو ہر انسان محتاج ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی بہترین مینجمنٹ کے اصول ہیں اس میں سے اہم ترین یہ ہے کہ کام کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے اور ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ یعنی کسی بھی ادارے میں اگر ایک شخص ہی سب کچھ خود کرنے لگ جائے اور ساری پاور جو سینٹرلائز ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس شخص سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور کام بہتر طریقے پہ نہیں ہوتا، اور اس انسان کے وہاں سے ہٹنے سے ایک خلا آتا ہے اور سسٹم کولیپس کر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو اس طرح کام کرنا چاہیے، اور اسلام میں صدقہ جاریہ کا اتنا خوبصورت تصور ہے کہ آپ کسی کو کام سکھا دیتے ہیں اور اس کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں، آپ وہاں سے ہٹ بھی جاتے ہیں، وہ شخص کرتا ہے، اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا اور اس شخص کو بھی موقع مل جائے گا۔ تعاون سے مراد یہاں دراصل کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یعنی ایک دوسرے کی ایسی مدد کہ مل جل کر کام کو آگے بڑھائیں۔ بہرحال نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، غلط کار لوگوں کی مدد نہیں کرنا۔ اور تعاون میں آپ دیکھیے کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا، جسمانی طور پر تعاون ہو سکتا ہے، مال سے تعاون ہو سکتا ہے، مشورے سے تعاون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکی کا کام اگر کوئی کر رہا ہے آپ کیسے تعاون کر سکتے ہیں؟ جو سوچیے، کیونکہ حکم ہے نا، یہ آپ سب نے کرنا ہے تعاون۔ یعنی اگر کوئی شخص دور بیٹھا ہے، ملکوں کے فاصلے ہیں، میلوں کے فاصلے، تو کیا وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ مثلا ٹیلی فون پر
خط لکھ کر یا کسی بھی طریقے سے دوسرے کو مشورہ دیا جا سکتا ہے، اچھی رائے دی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ وکیل کی فیس کس لیے ادا ہوتی ہے؟ مشورے کی فیس ہوتی ہے نا، ہاں؟ حالانکہ وہ جسمانی طور پر یا خود آگے بڑھ کر کچھ نہیں کر رہا ہوتا، صرف آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مشورے کی فیس کیوں لیتے ہیں؟ اب تو زیادہ تر ڈاکٹرز کر ہی یہ رہے ہیں کہ صرف مشورہ دیتے ہیں، صرف نسخہ لکھ دیتے ہیں اور اس کی فیس لیتے ہیں، باقی ٹیسٹ آپ کہیں سے کراتے ہیں، دوا کسی اور سٹور سے خریدتے ہیں، سب کچھ کہیں اور سے ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ صرف بات کرنے کے پیسے لے رہا ہے۔ تو اسی طرح تعاون کی شکل صرف مال نہیں بلکہ اچھی بات کے ذریعے بھی، پھر اگر مال اللہ نے دے رکھا ہو تو مالی تعاون بھی، اور اگر مال نہیں تو جسمانی تعاون، یعنی ہر قسم کا تعاون مراد ہے۔ اور اسی طرح گناہ کے کاموں میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، نہ مشورے کا، نہ مال کا، نہ کسی اور طرح، اور نہ زیادتی کے کاموں میں دوسروں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب خود اکیلا غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو تھوڑی سی جھجک آتی ہے، جب دیکھتا ہے کہ اور بھی اس کے ساتھ مل گئے تو دلیر ہو کے وہ غلط کام کرتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی گناہ کا کام، سرکشی کا کام، خواہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اس سے تعاون نہ کرو، ورنہ ایسا کرنے پر تمہاری بھی پکڑ ہو جائے گی۔ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص مسلمان بھائی کے قتل میں صرف اشارے سے بھی مدد کرتا ہے تو وہ بھی اس جرم میں دھر لیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔